طلاقیں ہمارے معاشرے میں بڑی بڑھ رہی ہیں، اتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا کورٹ کی رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک مہینے میں ریکارڈ طلاقیں۔ مرد گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر لیتا ہے، 1 2 3 کیا اور چل بھائی ختم، ایک ہی ساتھ شادی ہوئی، اتنے مشورے اجلاسات ہوئے، آپس میں بیٹھے، میٹنگ ہوئی، کچھ خاندان والے ادھر سے ملے، کچھ ادھر سے ملے، ایک ایک بات طے کریں گے، بارات کتنے بجے آنی، کتنے بندے، کھانا، یہ لینا دینا، یہ سب کچھ یہ طے کریں گے، میٹنگ ہوگی، سال 6 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج سسرال والے آ رہے ہیں، آج لڑکے والے جا رہے ہیں، آج لڑکے والے آ رہے ہیں، ہوتا رہے گا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری شادی کے لیے تو 6 مہینے سال میٹنگ ہوتی رہی، لیکن تم اتنی بے وقوفی پہ آ گئے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوا تم نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا، ایک میٹنگ ہی نہیں کی، اور رشتہ تم نے توڑ کر جو کہ وہ بیٹھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتے جو توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کام میں بھی جلدی نہیں ہے۔ شریعت نے ہر چیز کا ایک حل بتایا، طریقہ بتایا، کہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ لڑکے کی طرف سے کچھ لڑکی کی طرف سے آؤ، بیٹھ جاؤ، بات چیت کرو، ان کے درمیان صلح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر یہ فریقین اگر نیت اچھی ہے، اللہ ان کے دلوں میں بھی صلح پیدا فرما دے گا، اتفاق پیدا فرما، ان کی نیت اگر اچھی، یہ بھڑکانے والے نہ ہوں، آگ تھوڑی لگی ہوئی ہے یہ اور تیلیاں لگا کر اس کو جلانے میں، ایسے نہ ہو، صلح کروانے کے ارادے سے آئے، اللہ ان میں صلح پیدا فرمائے گا، اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اچھا پھر بھی نہیں ہو، کسی طرح بھی نہیں، پھر اگلے مراحل میں کوئی ایسا حل ہو، ایک دوسرے کے جو حق تلفیاں ہو رہی اس کو نہ ہونے دیں، اس کو کنٹرول کر لیں، پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی، بالکل آخری سٹیج آ گئی، تو بھی شریعت یہ کہتی کہ ایک طلاق دے کر اب خاموشی اختیار کر لو، ایک طلاق فوراً 1 2 3 والا سلسلہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، اگرچہ ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ، یعنی جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اگر فالو کریں گے جو ہمیں شریعت نے بتایا اس میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ ایک ساتھ ہی جب دے دیتے ہیں پھر آتے ہیں اور آپ پوچھو مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب، پھر سب آگیں گے، افسوس بھی ہوتا ہے اور افسوس کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت جو میاں بیوی ایسے، بیویاں بھی ہوتی ہیں، مرد کا بچہ دے کے دکھا تو ابھی دے کے دکھا، ابھی دے کے دا، ابھی کیا ڈائریکٹ تم طلاقوں تک پہنچ جاتی ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے کسی عورت نے، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں آئے گی، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس پر، بغیر کسی وجہ کے کوئی عورت طلاق یا خلع کا مطالبہ کرے، وجہ ہو، ریزن ہو، ہاں جہاں شریعت اجازت تمہیں دیتی آؤ، طریقہ وہی اپناؤ۔ ایک طلاق اس لیے شریعت نے کہی ہے کہ ایک طلاق ہو کیونکہ ان کے دماغ بعد میں ٹھیک ہو جانے، انہوں نے اگلے دن ہی ان کو 1 گھنٹے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کیا بھاؤ بکتی ہے، تو پھر انہوں نے فوراً کہنا ہے اب کوئی صلح کی صورت، تو ایک ہوگی تو آپ کی بچت کی صورت ہوگی، آپ رجوع کر لیں گے عدت کے اندر، عدت گزر بھی گئی تو 3 نہیں ہو جانی، وہ 1 ہی رہنی ہے، نکاح کر لو، دوبارہ نکاح بھی ہو جائے گا، آپ کو اور کوئی لمبا چوڑا آگے پروسیس نہیں ہے۔ لیکن جو آپ 3 کر کے آ جاتے ہو تو پھر پچھتاوا یہ، پھر کچھ نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 بندوں کو کھانا کھلا دیں، 100 بندوں کو کھانا کھلا دیں، آپ 60,000 کو بھی کھانا کھلا دیں، بیوی نہیں آئے گی آپ پر، اب بیوی نہیں ہے، اب نہیں ہوگا سلسلہ، اب جو شریعت نے بتایا ہے پھر وہی معاملہ ہوگا، آگے وہ نکاح کرے گی اور پھر سارے معاملات کرتے ہوئے پھر بعد میں معاملات، اب اس کا حلالہ شریع کے بغیر پھر کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلے ہی یہ باتیں یہ سمجھنی بھی چاہیے، سمجھانی بھی چاہیے۔ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اس کا ایک فرینڈ بنتا ہے، اس کا کام صرف یہی ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ یہ چادر ٹھیک کرو تو یہ ٹھیک کرو، یوں پاؤں رکھو تو یہ کرو، بس وہ یہی کام ہے۔ سارے معاملات ہوتے رہیں گے، ہر ایک سے مشورے بھی کرتے رہیں گے۔ اس کو بٹھاؤ نا کسی عالم دین کے پاس کہ مجھے دینی چیزیں بھی کچھ سکھا دیں کہ میری آگے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس بیوی کے میرے اوپر کون سے حق بنتے گئے،
اور میرے اس پر کون سے ہیں کہ تاکہ میں کوئی ایسے ناجائز مطالبے اس سے نہ کرتا رہوں. تو دونوں طرف سے جب یہ معاملات آگے بڑھتے تو پھر اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے معاملہ جب بغیر کسی وجہ کے طلاق ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل جو ہے یہ طلاق کا ناپسند عمل، جب بغیر کسی وجہ کے یہ طلاقیں جو ہے وہ دے کر بیٹھ گئے. وہ چاہے لڑکا دے یا لڑکی یہ بے وقوفی کرے، حماقت کرے کہ بس مجھے، جذباتی فیصلے، بڑے جذباتی فیصلے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. بعض اوقات بیٹیاں اس عمر کی، بیٹے اس عمر کے کہ ان کی اب شادیوں کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ میاں بیوی الگ ہی کوئی جو ہے نا وہ معاملہ پھر ٹھیک ہے آپ کی بھی کہیں شادی ہو جائے گی، طلاق لینے والی کی بھی کہیں ہو جائے گی، تمہاری نسلیں ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ ہمارے ابا اماں نے اس عمر میں کیا کیا ہمارے ساتھ. لوگ سوچتے نہیں ہیں اس طرح معاملہ. تو اس لیے کبھی بھی میرے بھائی جب بھی یہ معاملہ تو بڑے ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے.